سب سے پہلے آپ یاد یہ رکھیں کہ کچی سبزیاں ہماری تھیوری کے مطابق استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بہت بڑی وجہ سمجھیے، کچھ جاہل لوگ ہیں جو اس پہ غلط کمنٹ کر سکتے ہیں، میں نے پہلے انہیں جاہل اس لیے کہہ دیا ہے کہ ان کی بات پہ آپ نہ جائیے گا۔ جس سبزی کے اندر پانی کا کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، یا شلجم ہے، یا کھیرا ہے، خاص طور پہ یہی کھیرا، گاجر، مولی عام سلاد بنتا ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ٹماٹر ڈال لیتے ہیں، کچھ پیاز ڈال لیتے ہیں، کچھ ہری مرچ ڈال لیتے ہیں، کچھ لیمن نچوڑ لیتے ہیں، کچھ بیچ میں دہی ملا لیتے ہیں، تو وہ الگ الگ اس کا مزاج ہوگا۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ کچی سبزیاں طب یونانی میں یہ قانون نہیں ہے کہ انہیں استعمال کیا جائے، کیونکہ انسان ایک بہترین اشرف المخلوق ہے اور ایک حیوان ناطق ہے، یعنی سمجھدار عقل مند ایک شخصیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جانوروں کے معدے میں حد سے زیادہ گرمی رکھی ہوتی ہے، تو وہ کچے پٹھے، ساگ، مکئی، باجرہ، جوار، گھاس پھوس، بھوسا، توڑی، یہ ساری چیزیں کچی وہ کھا جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ جانور ایسے ہیں جو جگالی کرتے ہیں اور اس جگالی کے بعد ان کا معدہ اسے ہضم کرتا ہے۔ اب جگالی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ جانور تو دودھ دیتے ہیں نا، کچھ جگالی بھی کرتے ہیں لیکن دودھ بھی نہیں دیتے، جن میں نرم مادے کا فرق ہے۔ اب جگالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور پہلے تو ہر چیز ٹھونستا جاتا ہے، نگل لیتا ہے، جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس کا معدہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بیک بلو لگتی ہے اسے، وہ ایک پنی سی بن کر واپس آتی ہے اور پھر وہ جگالی کرتا ہے۔ یعنی پیٹ بھرنے کے لیے جانور جو ہے وہ بہت جلدی کرتا ہے کھانے کو، اور اللہ نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ جلدی کر لے۔ اب جب پیٹ بھر جائے، جب وہ گھر آ جائے یا وہاں باہر کھیتوں میں بیٹھ جائے، تو وہ جگالی کرتا ہے، کیونکہ بغیر جگالی کے، بغیر چبائے، بغیر جو ہے رطوبت سلائیوا کے وہ غذا ہضم نہیں ہوتی۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔